سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں دیر سے آنے پہ، کیونکہ میں بھول گیا تھا آج کا یہ درس، اور باہر تھا، میرا موبائل بھی آف تھا. تو انشاءاللہ آپ کو جو زحمت ہوئی انتظار کی اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور اگر کوئی جرمانہ ہے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ کی یہ زحمات جو آپ نے انتظار میں بسر کی وہ قبول ہو خدا انشاءاللہ. جو وقت باقی رہ گیا ہے اس میں خدا ہمیں برکت دے، اور ہم سورہ بقرہ کی جو آیت آج تلاوت کرنے جا رہے ہیں اسے ہم سمجھ سکیں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یہ قرآن کی انتہائی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ اپنی قربت کا، ہماری زندگی کا مقصد اور ہمارے ہر عمل کا مقصد قربتاً الی اللہ ہم انجام دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہوں. اللہ اپنی قربت کا جو اظہار اس آیت میں فرما رہا ہے، اس جیسی آیت پورے قرآن میں اور نہیں ہے. اذا سألک عبادی عنی، کہ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے متعلق تو اسے بتا دیجئے. یہ اسے بتا دیجئے بھی نہیں ہے کہ یہ بھی فاصلہ نہ ہو، قل نہیں ہے آیت میں. انی قریب، کہ میں قریب ہوں. قرآن میں جہاں خدا نے تکبر کرنا ہوتا ہے اور تکبر صرف خدا کو ہی جچتا ہے، وہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نحن، انا، یہاں پر جب قربت اور نزدیکی کا اظہار ہو، وہ تکبر اور اس کی بات نہ ہو، کبریائی کی بات نہ ہو، تو وہاں پھر متکلم وحدہ انی، میں قریب ہوں. مجھے اگر میرے متعلق بندہ سوال کرے، میرا بندہ سوال کرے، عبادی، واضح ہے. اس آیت میں 9 مرتبہ یہ صیغہ متکلم وحدہ استعمال ہوا ہے. اچھا، جب تک قرآن آتا ہے اور ہم اس کے اوپر سے پڑھیں، یہاں ایک مسئلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے اگر، یعنی رسالۃ مآب سے اگر آپ پوچھیں خدا کے متعلق تو کہا کہ خدا آپ کے قریب ہے. جب بھی آپ اسے پکاریں وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہم خدا سے بہت سی دعائیں کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی. خدا فرما رہا ہے کہ جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. اس کا کیا حل ہے؟ جی ہاں، مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے قبول نہ ہو. تو آیت میں کہنا چاہیے تھا جب میرا بندہ پکارے اور اس کی مصلحت ہو تو میں قبول کروں گا. یہ نہیں کہا جب بھی پکارے میں قبول کروں گا. ہاں، جو انسان کے حق میں بہتر ہوگا وہ قبول کیا جائے گا. آیت نے نہیں کہا. ہمیں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی کہو گے وہ قبول ہو جائے گا. ہاں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں اذا سألک عبادی، میرے متقی پرہیزگار جو معصوم گناہ نہ کرنے والے بندے ہیں وہ اگر سوال کریں تو ان سے کہہ دو جب بھی وہ پکاریں گے میں پورا کروں گا. ایسا تو نہیں ہے. ہر بات قبول، ہر دعا قبول ہوتی ہے. جی ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہی نہیں آ رہی، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں نا. اللہ تو سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دعا کریں گے اللہ نے سن لیا. ٹھیک جی. کنڈیشنز ڈال رہی ہیں نا آپ. آیت نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی. اس کو کیا کیسے حل کریں؟
वही हमें मिल रहा हो तो हमें वो है ना, हमें ना मिल रहा हो उसका बाकी हमें कोई काम ही नहीं है। अल्लाह के जो करीब होंगे उनकी दुआ कबूल होगी। हाँ अच्छा, दुआ इबादत यानी फिर तो हमें ऐसे दुआ करनी चाहिए कि खुदा को पसंद ना आए और हमारी दुआएं जल्दी कबूल हो जाए, जबकि हमें आदाब में बताया गया कि इस तरह दुआ करोगे, बिस्मिल्लाह से शुरू करोगे, गिरिया करोगे, हम्द करोगे, जारी करोगे, दुरूद भेजोगे तो अल्लाह को पसंद आएगी, कबूल हो। जी चलें, थोड़ी देर की हद तक तो ठीक है, अभी हम साल हा साल हो गए दुआएं कर रहे हैं। ठीक, वो तो आपने कहा ना मैं कैसे तसल्ली देता हूँ, ये असल हाँ उनकी तो बात नहीं कर रहे, जो दुआ ही नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। हाँ दो बातें हो गई, जो दुआ नहीं करते उनकी तो बात है ही नहीं, ठीक है ना, जो पुकारते ही नहीं उनकी तो बात है ही नहीं। इज़ा दआनी, ठीक है ना, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, ठीक है ना, दआनी वो भी मुझे पुकारता है, मुतकल्लिम वहदा के साथ है, ठीक, जब भी मुझे पुकारता है तो मैं क्या करता हूँ। अच्छा अब ठीक है, अच्छा फिर अभी आज सही से पुकार के देख लें, कल तक मिल जाना चाहिए। अभी जो दुआएं हम पहले, हम में से हर किसी की दुआएं हैं जो साल हा साल हो गया है हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है ना, हर किसी की कोई ना कोई ऐसी हाजत है, साल हा साल हो गया हम मांग रहे, नहीं हो रहा, तो आज रात हम जाते हैं और सही से दिल से जो आपके हैं उस तरह हम पुकारते हैं, हमें कल तक चाहिए, होगा। हाँ ठीक, अभी मुझे असल में इधर आयत मिल नहीं रही और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं अपनी ग्लासेस नहीं लाया हूँ, तो इसलिए ये कुरान का भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, अगर मोबाइल पे थोड़ा बड़ा हो जाए और आयत निकाल के, शुक्रिया। अच्छा ये तो जो कुछ मैंने बोलना है वो यहाँ आप पहले देख रहे हैं। अच्छा, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा है ना, ठीक, आपसे पूछें, मेरा बंदा पूछे तो क्या मैं बिल्कुल करीब हूँ, उजीबु मैं कबूल करता हूँ, दावत दाई जो पुकारने वाला है उसकी पुकार को, इज़ा दआनी जब वो मुझे पुकार ले, कोई कंडीशन, कोई शर्त, कोई इखलास, कोई ज़ोर से पुकारे, कोई अमल में अच्छा हो, कोई फलान हो, कुछ भी नहीं है। और अभी हमने पता नहीं क्या क्या डाल दिया, ये आयत बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पुकारो तो मैं मिल जाएगा। जी हाँ, तो फिर हमें प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है ना, इन दोनों को हमने हल करना है ना, इस पे तो हमारा ईमान है क्योंकि आयत है कुरान की, इसलिए हमारा ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ कहानी और है, उसके लिए हमने अपने दिल को बहलाने के लिए बहुत सी चीज़ें कही हुई हैं, उन सबको यहाँ तलाश कर रहे हैं तो इधर नहीं मिल रही, ठीक है ना। उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली,
ٹھیک ہے نا؟ پھر تم بھی میری دعوت پر لبیک کہو، ٹھیک، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم راہ راست پر آ سکو۔ اچھا، ہمیں اسی طرح جس طرح آیت کہہ رہی ہے اسی طرح سمجھ میں آنا چاہیے، اسی طرح ہونا بھی چاہیے پریکٹیکلی۔ اب دل کو بہلانے کے لیے ہم کیا کیا اور باتیں کرتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں، آپ سے میرے متعلق پوچھیں، خدا کے بندے کون ہیں؟ سارے، ٹھیک ہے، سارے ہیں۔ اور فقل بھی نہیں کہا کہ جب آپ میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ واسطہ بھی ختم۔ فإنی قریب، یہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہیں، جس ساتھ معرب سے بات ہو رہی ہے نا، اس کے بعد ہونا چاہیے تھا قل، تو کہہ دیجئے، جیسے قرآن میں ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر آپ سلماب سے کہا جاتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے، یہاں نہیں، آپ ان سے نہ کہیں، آپ بھی ختم۔ میں فإنی قریب، خدا ڈائریکٹ آپ سے ڈائریکٹ ہو گیا، آپ سے کہا کہ میں آپ سے نزدیک ہوں، قریب ہوں، آپ کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ آپ سے نزدیک ہوں، قریب ہوں، خود آپ کے وجود سے زیادہ آپ سے قریب ہوں، ٹھیک۔ اجیب دعوت الداعی، جو مجھے پکارنے والا ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک۔ اذا دعانی، جب بھی وہ پکارتا ہے، جیسے ہی وہ پکارتا ہے خدا کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، کوئی کنڈیشن، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پکارنے کی شرط ہے، جو دعا ہی نہیں کرتا اس کی بات ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا جو دعا کرتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں وہ جیسے بھی ہیں، مومن ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو مرضی ہیں، خدا کا بندہ ہے، خدا کی طرف جو مرضی گناہ کرتا رہا، جب بھی پلٹ کے خدا کی طرف آیا، خدا کو پکارا، خدا تک اس کی آواز پہنچ جائے گی اور خدا کا جواب بھی اس کو مل جائے گا۔ واضح ہے جی؟ ہاں، ٹھیک۔ یہاں ادھر جب ہم نے ابھی آیت پڑھی، آپ کو دوبارہ بھی اس کا اردو میں نے تھوڑا سا زیادہ آپ کو بتایا، یہاں کہاں کہا ہے کہ دعا قبول ہوگی؟ جی، یہ تو نہیں کہا دعا قبول ہوگی، آپ پکارو گے خدا کو، آپ کی پکار اسی وقت خدا کو پہنچ جائے گی، اور خدا کا جواب بھی آپ کو اسی وقت آ جائے گا۔ نہیں ہوئی، اب آتے ہیں اس کی طرف نا، ابھی اس کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں کیا مسئلہ ہے؟ دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کا دوست تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ سب کچھ تھا، وہ چیف جسٹس لگ گیا، ٹھیک ہے نا، اب آپ کی اس تک رسائی ہی نہیں ہے، آپ کا دوست تھا، آپ کے ساتھ تھا، سب کچھ تھا، آپ اپنی بات اس تک پہنچانا چاہیں تو ہزار دربان ہیں اور گارڈ ہیں اور فلان ہیں اور ٹائم نہیں ہے اور کیا کیا ہے، آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ ابھی جناب ایک پورٹل بنا لیا ہے، فلان بنا لیا ہے، فلان فلان بنا لیا ہے، اس پہ آپ اپنے وہ ڈالیں گے، وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو پہنچے گی، فلان ہوگی، پہنچ گئی، کوئی جواب آتا ہے وہ اس تک پرائم منسٹر تک پہنچتا ہی نہیں، ان کے اسٹاف تک کہیں وہیں گم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ آپ کی بات پہنچتی ہی نہیں ہے ارباب اقتدار تک، اسی طرح ہے نا، ٹھیک۔ یہاں جو جس کا اصل اقتدار ہے اس کائنات پر، اس تک آپ کی بات آپ جیسے ہی پکارتے ہیں پہنچ جاتی، آپ 1,00,000 پکار رہے ہیں، 1 کروڑ پکار رہے ہیں، 1 ارب پکار رہے ہیں، 10 ارب پکار رہے ہیں، جتنے مرضی پکار رہے ہیں، ان کی آواز اسی وقت اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ پہنچ گئی نہیں پہنچی؟ جی نہیں، پکار سے مراد سیکھنا نہیں ہے نا، آپ
دل میں بھی پکاریں. پکارنے سے مراد یہ ہے آپ خدا سے کچھ کہیں تو رجوع نہ کریں تو آپ کی آواز تو نہیں پہنچے گی نا. آپ کی آواز تو نہیں پہنچے گی, آپ کی کیفیت پہنچے گی. ٹھیک ہے نا, آپ کی کیفیت, آپ انتہائی اس میں ہے, مشکل میں ہے, آپ کی کیفیت کو تو خدا کو علم ہے, لیکن آپ نے تو خدا سے کچھ نہیں کہا نا. جب آپ نے خدا سے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی بات تو خدا تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے نا, آپ کی بات کا خدا کو علم ہے یا نہیں کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک, آپ کی بات ڈائریکٹ خدا تک پہنچتی ہے جس لمحے آپ کے دل سے نکلتی ہے. پکار دل سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں نا, آپ زبان پہ کچھ بھی نہیں لائے. ٹھیک, جیسے ہی آپ نے پکارا یعنی اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے, ٹھیک, اور آپ نے یا اللہ کہا, اللہ نے لبیک یا عبدی کہا. اصلاً کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. یہاں آپ نے یا اللہ کہا, وہاں سے اللہ نے لبیک کہہ دیا. جی میرے آپ کیا ہوا. ٹھیک, آپ کو جواب آ گیا. کافی ہے نہیں ہے, مسئلہ حل ہوا. ہاں ٹھیک, وہ ایک الگ بات آ گئی. آپ کہ جی مجھے لبیک کو کیا کرنا ہے, مجھے تو اپنا مسئلہ چاہیے. ٹھیک ہے نا, مجھے اولاد چاہیے تھی, مجھے اولاد چاہیے. خدا لبیک کہتا ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا. ٹھیک, میں اپنی اولاد کی اصلاح چاہ رہا ہوں, یہ سدھر جائے, میں اس کے لیے دن رات دعائیں کر رہا ہوں, وہ نہ ہو. خدا کہے ہاں, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. خدا جو قادر مطلق ہے اس تک آپ کی بات پہنچ گئی. اس تک پہنچنے کے بعد اس نے آپ کے کیس کو بھی آگے سارا اسٹڈی کر لیا. اب یہ ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں, خدا کی نسبت یہ باتیں کرنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف اپنے سمجھانے کے لیے نا کہ ایک ہمارا ارباب اقتدار تک اگر کوئی کیس پہنچے, اس کو اسٹڈی کرے, دیکھ لے, اور وہ ایک نتیجے تک پہنچے کہ یہ اس کا جو مطالبہ ہے. ٹھیک, اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے ہوتا کچھ نہیں. اقتدار میں آنے کے لیے, ہم اپنے ارباب اقتدار کی بات کر رہے ہیں, اقتدار میں آنے کے لیے آپ سے وعدے بہت کیے. اقتدار میں آنے کے بعد اس کو اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا, اپنے ہی مسائل حل نہیں ہوتے, وہ کسی اور کا کیا مسئلہ حل کرے گا. اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دینے کے لیے, اس لیے نہیں دیتا. یا جو ہے وہ اپنے خاص لوگوں کو دینا چاہتا ہے, اس لیے باقیوں کو نہیں دیتا. خدا جس کی بادشاہی ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے. اس کو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دینے میں کوئی مشکل ہے؟ جی نہیں. ٹھیک, وہ چیز دینے میں اسے کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی پارٹی بھی نہیں ہے, کوئی خاص افراد بھی نہیں ہیں. دینے سے اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کی بات نہ پہنچے اس وجہ سے نہ دیا ہو, آپ کی بات بھی پہنچ جاتی ہے. یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم یوں دل بہلاتے تھے وغیرہ وغیرہ, وہ سارے جواب ادھر آ جاتے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. ابھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک بات کر کے نا, یہ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا. ٹھیک, آپ مانگ رہے ہیں, خدا نے بھی سن لیا, جواب بھی دے دیا. جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے. آپ کا بچہ رو رو کے آپ سے چھری مانگ رہا ہے, آپ اس کو چھری نہیں دے رہے. ٹھیک, اچھا. دوسری دفعہ کیا ہے کہ آپ نے خدا سے مانگا, جیسے آپ کے بچے نے آپ سے چاکلیٹ مانگا. کیوں مانگا؟ اس لیے کہ وہ بھوکا تھا, اس کو بھوک لگ رہی تھی. آپ کو یہ پتہ چل گیا اس کو بھوک ہے, ابھی اچھا موقع ہے, اس کو کوئی اچھی چیز کھلا دو. چاکلیٹ اگر میں نے دے دی تو پھر یہ کھانا نہیں کھائے گا, بھوک اس کی مٹ جائے گی. وہ چاکلیٹ مانگ رہے, آپ کھانا دے رہی ہیں. بچے کی دعا پوری ہو رہی ہے؟ بچے کی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے. لیکن جو اس کو مل رہا ہے اس کی بھوک ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بھوک بھی ختم ہو رہی ہے, اس کو طاقت بھی مل رہی ہے, نقصان بھی نہیں ہو رہا جو اس کو چاکلیٹ سے ہونا تھا. جی, یعنی جو آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کو مل رہا ہے, اس سے بہتر چیز مل رہی ہے, آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. بچے کی طرح ہے نا, ہم بچے سے بھی زیادہ نادان ہیں, کیونکہ ہم یہ پورا سسٹم سمجھتے ہی نہیں ہیں. خدا کا
پورا نظام ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں اور ہم وہ بہت زیادہ ہی اس کو وہ کر کے مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں لگ رہا ہے ہمیں مل نہیں رہا، ہمیں اس سے بہتر چیز دے دی گئی ہے، ٹھیک. اور اگر ہم سے پوچھیں، ہم کہتے ہیں ہم پچھلے 1 سال سے مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہا. بچے سے پوچھیں ہو کہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے چاکلیٹ مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا. واضح ہوگی بات؟ ٹھیک. بس ممکن ہے وہ نقصان دہ ہو، ایک ممکن ہے کہ وہ مل رہا ہو، آپ کو آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی ہو، لیکن نہ اس شکل میں جس شکل میں آپ اس دعا کو وہ قبول مان رہے ہیں. ٹھیک. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو مشیت الہی اور سنت الہی اس کے خلاف ہے. ٹھیک. مثلا آپ اپنے بچے کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ نے آپ کے بچے کو بھی آزادی دی ہوئی ہے نا، کہ نہیں دی ہوئی؟ ٹھیک. آپ کے بچے کو بھی آزادی دی ہوئی ہے، وہ نہیں لینا چاہ رہا. آپ کی دعا کی وجہ سے اس کو مجبور تو نہیں کر دے گا خدا، کہ مجبور کر دے گا؟ مجبور کر کے نہیں، اس کو ہدایت کے سارے اسباب اس کے لیے فراہم کر دے گا. آپ کی دعا کی وجہ سے، آپ نے دعا کی، اس کی وجہ سے اس کو ہدایت کے سارے اسباب اس کے لیے فراہم خدا کر دے گا. آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ مجبور تو نہیں کرے گا خدا اس کو، ٹھیک ہے نا. آپ کی دعا ہدایت دے گا، کیا مطلب ہے؟ ہدایت دے گا یہ مطلب کہ اس کو ہدایت کے سارے اسباب فراہم کر دے خدا. ہدایت کے سارے اسباب فراہم ہونے کے باوجود وہ ہدایت نہ لے، آپ کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ کی دعا قبول ہوئی، ٹھیک ہے نا. آپ کی دعا یہ نہیں تھی کہ اس میں اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جائے، اس کا ارادہ ہی ختم ہو جائے، وہ بالکل ایک روبوٹ اور ایسا ہو کہ اچھا ہو جائے. آپ کہیں گے نہیں نہیں، مجھے اپنا بچہ ایسا نہیں چاہیے. اسی طرح ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کو اپنا بچہ صاحب اختیار ہی چاہیے کہ وہ فیصلے کر سکے، خود سے کوئی کام کر سکے. اسی طرح ہے، آپ اس کو پکڑ کے نماز یوں پڑھائیں، یہ چاہیے آپ کو؟ نہیں، آپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے نماز پڑھے، یہ چاہیے. ٹھیک. خدا نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کو سارے ہدایت کے اسباب فراہم کر دیے، سارے توفیقات، اس کے باوجود وہ نہیں کرتا. نہ کرے، کیونکہ مشیت ہو. جی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں نا، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جو اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ خدا ہماری طرح ریئیکٹ نہیں کرتا جس طرح ہمیں اپنا آپ لگتا ہے نا. انسان کی طرح تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ. ٹھیک. لیکن ہمیں یہ سمجھنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے. ہم کہتے ہیں یہ فلان آدمی نے اتنا ظلم کر دیا، یہ مودی نے اتنا ظلم کیا، اتنے شہید کیا، اتنے فلان کیا، یہ سب کچھ کیا، خدا کیوں اس سے بدلہ نہیں لیتا؟ ٹھیک. یہ ساری جو اس کی بد دعائیں ہیں، ساری مائیں جو بد دعائیں دے رہی ہیں فلان، یہ بد دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ ساری بد دعائیں اس کو لگیں گی. ٹھیک. ان سب کا حساب اس کو دینا پڑے گا. لیکن یہ نہیں، اتنے جلدی نہیں ہے. جیسے آپ کے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ اسی دن اس کی گردن موڑ دیتی نا، اسی لمحے میں. ٹھیک ہے نا. نہیں، خدا کے گردن موڑنے کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک. اس کو اور ڈیل دیتا ہے. ٹھیک. وہ اس کی حکمتیں ہیں، فلان ہے، وہ لمبا بہت وسیع وہ ہے، لیکن بد دعا لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس بد دعا کو ہم جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. ٹھیک. ہم عام طور پہ ہوتا ہے، اور خواتین میں زیادہ ہے کہ میں تمہیں بد دعا دوں گی تم ابھی یوں ہو جاؤ گے. ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کا پاؤں ابھی نہیں ٹوٹے گا، فلان نہیں ہوگا. اتفاق سے کسی کا ٹوٹ جائے پاؤں تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فلان کی بد دعا سے ہوا ہے. نہیں، اتنی جلدی اگر ہونا ہوتا تو یہ جو بڑے بڑے مجرم تھے ان کا جلدی ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. وہ اچھا، یہ جو ہم جو چھوٹے موٹے چیزوں میں بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں لگتی ہے. یہ کوئی بد دعا نہیں لگتی ہے. اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ تو یہ جو بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، ان کو پیسے نہ دیتے ہیں، بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سی خواتین اسی سے ڈر جاتی ہیں، دوبارہ ان کو پیسے دیتی ہیں. روکو گاڑی، اس کو میں پیسے دیتے.
نہیں لگے کہ بھائی اس کی بد دعا لگنی ہوتی تو اس کو اپنی دعا لگ جاتی. ٹھیک ہے نا. کوئی خدا یہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کہتے جائیں وہ خدا وہ کرتا جائے، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک. آپ کے ساتھ کسی نے کوئی غلط کام کیا، زیادتی ہوئی، آپ پر ظلم ہوا، فلان ہوا، اس کے نتیجے میں آپ نے ادھر سے اس کو توہین کرنا شروع کر دیا، کچھ کہنا شروع کر دیا، آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے. آپ نے بھی حرام کام کیا، اس نے بھی حرام کام کیا. اس نے ظلم کیا، آپ بھی ظلم کر رہی ہیں. آپ جو اس کو گالیاں دے رہی ہیں یہ بھی ظلم ہے. اہانت کر رہی ہیں یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. ظلم اگر ہے وہ تو خیر بیان ہو سکتا ہے. اگر ظلم نہیں ہے، آپس کی تھوڑی سی ناچاکیاں فلان ہیں یا کوئی تھوڑا بہت چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اس کو آپ آ کے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اس سے بدتر گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو اکثر ہوتا ہے اس نے فلان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب معاشرے میں پورے مجلس میں بیٹھ کے سب کے سامنے بیٹھ کے اس کو بددعائیں دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ اس سے بڑا حرام کام ہے. جو اس نے کام کیا ہے، اگر وہ ظلم ہے تو وہ الگ ہے مسئلہ، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپس میں جو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو یہاں بیٹھ کے بد دعائیں دینا یہ خود حرام کام ہے. اس کا کہاں سے اثر ہو جائے گا؟ واضح ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس، ابھی آج لیٹ آیا ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا. آپ لوگوں کے موبائل بھی بجنا شروع ہو گئے. ٹائم ختم. جن کے موبائل نہیں بج رہے ان کے ٹائم ہیں، جن کے بج رہے ہیں ان کے ٹائم ختم ہو گیا. ہو گئی ہے. چلے بس پھر تو ہمیں اچھا ٹھیک. اچھا بس ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں آیت کو، پھر ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو پکاریں تو خدا تک آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے. اگر آپ تک خدا کی آواز پہنچ گئی ہے اور آپ نے خدا سے ایک چیز مانگی ہے، محال ہے کہ خدا وہ چیز نہ دے الا ان کے آپ کے مصلحت میں وہ چیز نہ ہو. محال ہے، کیوں نہ دے. ٹھیک. جب اس نے کہا ہے کہ میں ہر چیز دوں گا. ٹھیک. 5 منٹ ہے تو ایک مثال اور ذرا سن لیجیے، تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آنے کی. آپ کو ایک وہ جویلری سیٹ بہت پسند آیا. شاپس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جویلریز کی شاپ کو، جویلرس کے پاس آپ گئے، وہاں آپ کو ایک سیٹ بہت پسند آیا. آپ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 10 لاکھ روپے کا. آپ نے کہا دے دو. 10 لاکھ؟ 10 لاکھ تو نہیں ہے لیکن میرا پکا ارادہ ہے یہ لینے کا. وہ دے گا آپ کو؟ نہیں جی پیسے لے کے. جی پیسے تو ابھی نہیں ہے، کوشش کرو، اگر ہو گئے تو آپ کل پھر پہنچ جائیں اس کے پاس کہ بھئی میرا پکا ارادہ بھی تھا، میں نے ساری کوشش بھی کر لی لیکن مجھے کہیں سے پیسے نہیں ملے. تم نے کہا تو کوشش کرو، میں نے کوشش کر لی ہے، اب مجھے دے دو. دے گا؟ جی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. آپ واپس آئیں اور اگلے دن اپنا جو سیٹ ہے وہ لے جائیں اور اس کے پاس پہنچے کہ یہ میرا سیٹ ہے، یہ لے لو، میں نے بہت کوشش کی اس کو بھی بیچنے کی، باقی پیسے ادھار مانگے نہیں ملا، یہ رکھ لو، وہ دے دو، ساری میں نے اپنی کوشش کی. وہ دیکھے یہ تو 50,000 کا ہے سیٹ، اس کے بدلے یہ 1 ملین کا سیٹ تو میں تمہیں نہیں دینے لگا، جاؤ. اگلے دن آپ پھر جائیں تو وہ شاپ والا اپنے شاگرد سے کہے گا یہ کوئی پاگل ہے، اس کو بھگا دو ادھر سے. ٹھیک. نہ آپ کی خواہش پہ ملتا ہے، نہ آپ کے ارادے پہ ملتا ہے، نہ آپ کی کوشش پہ کچھ ملتا ہے. کس پہ ملتا ہے؟ 1 ملین روپیہ دیں گے تو ملے گا. ہماری دنیا یہ ہے نا. خدا کیا کہتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تم چاہو، نیت کیا چاہنا نا، چاہو لے لو، جو لینا ہے، جو کچھ چاہیے، جنت چاہیے چاہو لے لو، ختم. نیت کرو جنت لے لو. رضوان چاہیے چاہو لے لو. خود خدا چاہیے چاہو لے لو. جو ہر چیز اس نے، وہ ہر چیز کی قیمت صرف آپ کی چاہت ہے. جو مرضی لینا ہے لے لو، جتنا مرضی لینا ہے لے لو، اس کے پاس تو کمی ہے نہیں. آپ کہیں جی میری چاہت کہاں سے پتہ چلے؟ جیسے آپ نے دعا میں کہا نا یہ دعا ہے نہیں ہے فلاں ہے، میں چاہ رہا ہوں نہیں چاہ رہا، یہ کہاں سے پتہ چلے؟ کوشش کر لو. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ٹھیک.
کوشش پہ یا اس کوشش کے بعد اگر مجھے وہ 10 ملین ملے 1 ملین ملے تو جا کے مجھے جنت میں کچھ ملے گا، نہیں جی، کوشش پہ. ان سعیہ سوف یرا، اس کی کوشش دیکھی جائے گی. اس نے کوشش کی تھی، مل جائے گی. جنت میں آپ کتنے سال رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اتنے تو ہم نے کام کیے ہی نہیں یہاں پہ کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں. ہماری نیت تھی جب تک رہیں گے، اگر ہمیشہ ہمیشہ بھی اس دنیا میں رہے تو نیکی کرتے رہیں گے، اس کا اجر ادھر ملے گا، چاہت پہ ملنا. ٹھیک. جس نے اپنا نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ چاہو تو آپ کو مل جائے گا، تو آپ مانگو تو آپ کو نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے آپ مانگو آپ کو ملے گا. ٹھیک. نہ ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. صرف استثناء کیا ہے؟ ایسی چیز جو ہمارے لیے اچھی نہ ہو وہ یقیناً نہیں ملے گا، وہ دعا ہی نہیں بنتی. ٹھیک. خوب میں مثلا یہ کسی کا برا چاہ رہا ہوں، وہ بھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے، خوب یہ تو دعا قبول نہیں ہوگی نا. ٹھیک. آپ کی دعا چلی جائے گی، جواب بھی آپ کو آ جائے گا کہ یہ غلط سوچ رہے ہو، انسان بن جاؤ. ٹھیک. باقی جو چیزیں جو آپ کا استحقاق تو نہیں کہہ سکتے، استحقاق تو ہمارا کسی چیز کا بھی نہیں بنتا، جو چیز وہ نہ ہو، ہمارے لیے مضر نہ ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فوراً اسی وقت مل جاتی ہیں. اور اگر نہ ملیں تو وہ خدا کے پاس محفوظ رہ جاتی ہیں. جو چیز خدا کے پاس محفوظ رہتی ہے وہ اس چیز سے جو ہمیں ملی ہے بہت زیادہ بہتر ہے. ما عند اللہ ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ دیر پا ہے، زیادہ بہتر ہے. تو اگر آپ کو نہیں ملا، ظاہراً آپ کے لیے اچھا تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی آپ کو نہیں ملا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے. یہاں آپ کو ملتا، آپ سے خرچ ہو جاتا، ٹھیک، وہاں ایسی جگہ رکھ دیا ہے جہاں خرچ بھی نہیں ہوگا، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ پہنچاتا رہے گا. انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کی ہر دعا خدا قبول کرتا ہو، اور ہمیں ان دعاؤں کو کرنے کا بھی سلیقہ ملے جن دعاؤں میں ہماری مصلحت ہے، ہماری خیر ہے اور صلاح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.